بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے سفر معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور خانہ کعبہ سے چلے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے چلے عرش معلی، اور اس سے اوپر لا مکان تک گئے۔ کہاں تک گئے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جب حضور خانہ کعبہ سے چلے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو حکم فرمایا کہ آج کی رات کوئی نبی رسول اپنی قبر میں نہ ہو، سب اپنی قبروں سے نکل کر بیت المقدس پہنچ جائیں۔ 1,24,000 پیغمبر اپنی قبروں سے نکل کر بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب کسی نبی کو 1000 سال ہوا تھا قبر میں، کسی کو 500 سال ہو گیا، شاید آدم علیہ السلام اور اس قسم کے انبیاء اکرام کسی کو لاکھ سال قبر میں ہو گیا تھا، تو وہ سارے بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبیوں اور رسولوں، آج میرا محبوب آ رہا ہے، تم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ ان کے آگے آگے جبریل علیہ السلام جھنڈا لے کر ہوگا، جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے، اور حضور بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب حضور بیت المقدس میں آئے تو تمام نبیوں نے ایک فیصلہ کیا کہ کائنات کے والی امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، تو آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھ لیں؟ حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی اور تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اس وقت تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، جب حضور معراج پر گئے تو پھر نماز فرض ہوئی، تو یہاں اب نبیوں نے کون سی نماز پڑھی؟ تو میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اس نماز کو نماز عشق کہتے ہیں۔ اور وہ نماز کیوں پڑھائی گئی؟ چونکہ بعض انبیاء کرام قبروں سے 500 سال کے بعد نکلے تھے، بعض 1000 سال کے بعد، بعض لاکھوں سالوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حضور علیہ السلام کے حیات کا انکار کریں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جن کے مقتدیوں کی اتنی بڑی حیات ہے، ان کے امام الانبیاء کی حیات کا کیا مقام ہوگا۔